سورۃ الرحمن عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں, آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں, تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو, اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی, اسے خوب سجایا ہے. بہرحال قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے, جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے, لیکن یہ حسن ظاہری, حسن صوتی, حسن لفظی, یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں. اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے, عجیب حقائق سامنے آئے. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی. اچھی طرح سن لیجیے اس حضور کے قول کو. حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا, کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگرا چے رسد, ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے, رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کے, لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم صفت مشبہ ہے, رحمت دائم ہو جائے گی, مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان, اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو, ہیجان کی کیفیت, طوفانی کیفیت, رحمت خداوندی کا طوفانی جوش, وہ ہے رحمان. اب آگے چلیے. الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر, رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے. ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے, جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلھا, وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں, یہ اسی کا ظہور ہے, یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی. اور جو دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے, چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان, انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس, اس کی تخلیق کی معراج, اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی, علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا, اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان. اب آئیے چوتھی چیز, علمہ البیان. انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ نے. اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. کتنی فیکلٹیز ہیں, کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے, کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز, ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے, کلام ہے, بیان ہے. جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے, ہیومن برین, اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے, گرے میٹر, اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے. یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے. اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا, نطق, گویائی, بولنا. اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت. 4 آیتیں ہو گئی نا. اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان. اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن. اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان. انسان کو جو صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان. جمع کیجئے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے. پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی, اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان. میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے, رحمان, قرآن, بیان, انسان, عثمان, عفان. باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے, عثمان ابن عفان. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان شہید مظلوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. قوت بیان جو تمہاری ٹاپ فیکلٹی ہے, اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی. توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے, مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی. یہ قوت بیان جو ہے, جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن
जो फैकल्टीज हैं उनमें से इसका इस्तेमाल भी टॉप मोस्ट होना चाहिए। कुरान को बयान करो। वो जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, बल्कि गालिबन उनके कब्र पर आसपास जो अशार लिखे हुए उनमें से एक ये भी है, अगर यक कतरा खूंदारी अगर मुश्ते परेदारी बेआबामन तो आमोजम तरीके शाहबाजी रा। अगर तुम्हारे अंदर एक कतरा भी खून का है और मुट्ठी भर भी पर अगर अल्लाह ने दिए हैं तो है मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें शाहबाजी के तरीके सिखाऊं। इसी तरह जान लीजिए, अगर अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई, अगर अल्लाह ने तुम्हें हैवान नातिक बनाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें यह सलाहियत अता फरमाई, इस सलाहियत का मसरफ दुनिया को ना बनाओ, इस सलाहियत का मसरफ अल्लाह के कलाम को फैलाने पर इसको सर्फ करो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। खैर जब लफ्ज आता है बगैर मिन के, वरना तो आता खैरुम मिन हो, तो ये होगी कंपैरेटिव जो एक एडजेक्टिव जो होती है, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री है जब बगैर मिन के होगा। खैरुकुम, द बेस्ट अमंगस्ट यू, जो तुम में बेहतरीन लोग हैं वो कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान सीखें और सिखाएं, कुरान पढ़ें और उसे बयान करें। आज जान लीजिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है